پہلی چیز تو یہ کہ تمام راستے ٹیڑھے ہیں اور یہ سیدھے راستے کی طرف کیے. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اچھا دوسرے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ان کو جو توحید کے ساتھ عمل میں بھی لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ توحید کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بتایا گیا کہ توحید کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگیوں میں نیک اعمال بھی ہونے چاہیے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. تو تورات دی گئی، انہوں نے تورات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو یہ ذلیل ہوئے. تم بھی اگر ہمارے نبی کے دیے ہوئے قرآن کو چھوڑو گے تو یہودیوں کی طرح ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. یہودی ذلیل و خوار ہوئے موسیٰ پر اترنے والی کتاب تورات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. تو مسلمانوں میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیں گے تب بھی انہیں عزیز رکھا جائے گا، انہیں بھی ذلیل کر دیا جائے گا جیسے یہودیوں کو ذلیل کیا گیا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا. ایک مفسر نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى عَنِ الْاعْتِبَارِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى عَنِ الْاعْتِذَارِ. بڑی خوبصورت بات کہی ہے. جو دنیا میں اندھا رہا عبرت حاصل کرنے سے، عبرت حاصل نہیں کی تو آخرت میں وہ کوئی عذر معذرت نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے. آنکھیں دی ہے دیکھو، دماغ دیا ہے سوچو، ہاتھ پیر دیے ہیں کرو، قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرآن حکیم کے 15ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے. اور اس سورہ کریمہ کا آغاز واقعے اسراء سے ہو رہی ہے. اسراء یعنی ایک سفر ہے مکہ سے بیت المقدس. تو ابتدأت هذه الرحلة بمسجد وانتهت بمسجد. یہ سفر ایک مسجد سے شروع ہوا ہے اور ایک مسجد پر ختم ہو گیا ہے. دیکھو یہاں من المسجد الحرام، من سے فرام، اور الی المسجد الاقصی، الی من ٹو تک. تو مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، یعنی یہ سفر ایک مسجد سے شروع ہوا ہے اور ایک مسجد پر ختم ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے. اسے مسجد اقصی کیوں کہا گیا ہے؟ بیت المقدس کو، اس مسجد کو مسجد اقصی کیوں کہا گیا؟ اقصی کا مطلب ہوتا ہے ابعد، الاقصی ای الابعد، دور کی مسجد. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ دور کا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ کتنے دنوں کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ 40 دن کا فاصلہ ہے، 40 دن کی مسافت ہے. مکہ سے بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 40 دنوں کا ہے. اسی وجہ سے اس مسجد کو دور کی مسجد کہا گیا. اقصی ای الابعد، ویری فار فرام مکہ. تو زمین سے زمین کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے.
مکہ سے فلسطین تک، جیروشلم تک، یہ سفر زمین سے زمین کا ہے. پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ نجم میں فرمایا ہے. یہاں اسرا کا بیان ہو رہا ہے. یقول بعض الناس ان الرحلۃ کانت رحلۃ منامیۃ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے یہ خواب کا سفر ہے. فأین المعجزہ فی کونها منامیۃ، تو اس میں معجزہ کہاں ہوا؟ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سفر ہے یہ جسد مع روح ہے، صرف روح کا سفر نہیں ہے بلکہ جسد مع روح کا سفر ہے. اسی وجہ سے یہاں عبد کہا گیا، اور عبد کا اطلاق، بندے کا اطلاق روح کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی ہوتا ہے. جی اچھا، یہ سفر کرایا کس نے؟ بتایا گیا اسرا بعبدہ، یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب سفر ہے. 40 دن کا سفر لمحوں میں طے کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر بھی رات کے کچھ حصے میں ہوا. بس یہ ایک حیرت انگیز اور ایک حیرت ناک سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک واضح دلیل ہے. اچھا، اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں کیسے ممکن ہوا؟ بتایا گیا یہ سفر ہم نے کرایا ہے. کیا بات! اسرا، یہ سفر کس نے کرایا ہے؟ جس کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہم ہر چیز پر قادر ہیں. تو اسرا، اس نے سفر کرایا. اچھا، تو سفر اس نے کرایا تو راستے میں جو رکاوٹیں رہتی ہیں کہ کئی بھئی بلندی پر پہنچ جانے کے بعد وہاں ہوا نہیں رہتی ہے، آکسیجن نہیں رہتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تپش رہتی ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ بتایا گیا اس لیے کہ ہماری قدرت آپ کے ساتھ تھی. قدم قدم پر ہماری قدرت آپ کے ساتھ تھی. گویا ہم ساتھ تھے. جی، ہماری قدرت ساتھ تھی، ہمارا علم ساتھ تھا. یہ ممکن اس وجہ سے ہوا. اسی وجہ سے بے لایا گیا، بے الصاق کے لیے. یعنی ہم آپ کے ساتھ تھے، کیا مطلب؟ یعنی ہماری قدرت، ہمارا علم قدم قدم پر ہر لمحے آپ کے ساتھ تھا. اچھا، اور یہاں کہا گیا اپنے بندے کو سیر کرایا. اپنا بندہ، یہاں جو اضافت ہے اضافت تشریفی ہے. اللہ اکبر، میرا بندہ. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا لم یقل اسرا بنبیہ، لم یقل اسرا برسولہ، بل قال اسرا بعبد. یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو سیر کرایا، یہ نہیں کہا ہم نے اپنے نبی کو سیر کرایا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی بلندی پر جانے کے بعد آپ بشریت کے دائرے سے نکل گئے، کچھ اور ہو گئے. بتائیے جا رہا اتنی بلندی پر جانے کے بعد بھی لم یخرج من اطار العبودیہ، اتنی بلندی پر جانے کے بعد بھی آپ عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں آئے. اب بھی آپ عبد ہی ہیں، معبود نہیں ہو سکتے. لہذا اس خیال کا پورا رد ہوا کہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ آیت کریمہ اس خیال کی تردید کرتی ہے. ان کا تو کہنا یہی ہوا جو عرش پر ہے وہی مدینے میں ہے، یعنی دونوں ایک ہی ہیں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ معبود معبود ہے، عبد عبد ہے. اتنی
بلندی پر جانے کے بعد بھی میرا رسول لم یخرج من حیز العبودیہ، عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلا. اس وجہ سے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عبد کی اضافت اپنی طرف فرمائی ہے اور لفظ عبد استعمال کیا ہے، نبی اور رسول کا لفظ یہاں استعمال نہیں فرمایا. اچھا، اور اتنا لمبا سفر کتنی دیر میں طے ہوا؟ لیلن، عربی میں اس کو نکرہ کہتے ہیں. نکرہ کبھی کبھی تقلیل کے تقلیل یعنی کم کرنے کے لیے، یعنی پوری رات نہیں لگی. لم یستغرق اللیل کلہ، پوری رات نہیں لگی، بلکہ لیلن یعنی بجزء قلیل من اللیل، رات کے ایک مختصر حصے میں، تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ہو گیا. اللہ، اس آیت کریمہ کا آغاز سبحانہ سے کیا ہے. پاک ہے وہ، ہر چیز پر قادر ہے وہ، پاک ہے وہ. تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں. پوری رات بھی نہیں لگی اتنے لمبے سفر میں. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک تو زمین سے زمین کا سفر ہے، 40 دنوں کا سفر ایک مختصر سے وقت میں طے ہو گیا. یہ زمین سے زمین کا سفر ہے. پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر الگ ایک سفر ہے جس کو معراج کہتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے یہ جہاں آپ پہنچے ہیں، کہاں؟ بیت المقدس. آپ کو ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کیوں لایا گیا؟ پہلے ڈائریکٹ آپ کو مسجد حرام سے آسمان پر اٹھایا جاتا، بیت المقدس لانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا بڑا گہرا تعلق بیت المقدس سے ہے. اس لیے کہ بیت المقدس تمام انبیاء کرام کی مسجد رہی ہے. اور بتایا گیا کہ ان دونوں مسجدوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے. کیا؟ کہ تمام انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی ہے. تو توحید کا جو تعلق ہے وہ اس مسجد کا اس مسجد سے بڑا گہرا ہے. کیا بات! اور فرمایا یہ جو جگہ ہے بیت المقدس، پتہ نہیں کیا حال ہے ابھی. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں. کیا بات! برکتوں کی 2 قسمیں، برکات روحانیہ اور برکات دینیہ. برکات دینیہ اور روحانیہ، اور برکات دنیاویہ. دنیاوی برکتیں بھی اور دینی برکتیں بھی. دینی برکت کیسے؟ بیت المقدس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، یہ جگہ مقرن للانبیاء، یہ انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ تھی. یعنی بیت المقدس جو ہے، جو مسجد ہے، مسجد کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کے ٹھہرنے کی جگہ تھی. اور جہاں انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیاں ٹھہریں وہ چیز مبارک ہو جایا کرتی ہے، چیز پاک ہو جاتی. دیکھیے بارک. اور نعمت دنیاویہ ہم نے رکھی ہے. آپ چاروں طرف دیکھیں بیت المقدس کے پورے فیصد، کہیں نہریں بہہ رہی ہیں، دور دور تک ہریالی ہی ہریالی ہے. پھل فروٹ کے بے شمار درخت آپ کو نظر آئیں گے. نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی کمی نہیں ہے، پھلوں کی کمی نہیں ہے، کھیتیوں کی کمی نہیں ہے. تو دنیاوی برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اطراف میں رکھی ہیں. بارکنا حولہ، حول کا مطلب ہوتا ہے سراؤنڈنگ. جی، پورے سراؤنڈنگ میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ برکتیں دینی بھی اور دنیاوی بھی ہیں. دینی اس وجہ سے کہ یہ انبیاء کرام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور انبیاء کرام جیسی مبارک ہستیاں جہاں ٹھہریں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے. اور دنیاوی برکتیں ایسی ہیں کہ کیا نہیں ہیں وہاں. تمام پھل فروٹ کے درخت ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی برکتیں بھی بہت رکھی. اب یہ اتنا لمبا سیر کیوں کرایا اللہ نے؟ سوال پیدا ہوا نا.
زمین سے زمین کا سفر، مسجد حرام سے بیت المقدس تک 40 دنوں کا سفر ایک لمحے میں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر. اتنا لمبا سفر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی. لی مانے ریزن بتایا جا رہا. اس لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے قرآن حکیم میں جو نشانیاں آپ کو بتائی ہیں اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آ کر کے. کیا بات! آسمان کے اندر کیا ہمیں معلوم نہیں، پہلے آسمان پر کیا ہے، دوسرے آسمان پر کیا ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں. نبی نے بتایا کہ میں جب پہلے آسمان میں داخل ہوا تو پہلے دروازہ کھلوایا گیا. کون نے پوچھا گیا؟ کہا کہ جبرائیل ساتھ میں ہے. کہا کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے ہیں. دروازہ کھول دیا. یہ حدیث صحیح ہے. پتہ یہ چلا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں، ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے نبی نے بتایا. تو جو آپ کو قرآن میں نظری طور پر بتایا گیا تھا اسے پریکٹیکل دکھایا گیا. جنت کا بیان ہے، آپ کو جنت دکھائی گئی، یہ جنت ہے. جہنم کا بیان ہے، آپ کو جہنم دکھائی گئی. اتنے انبیاء کرام ہم نے بھیجے، آئیے سب کے سب مسجد اقصی میں جمع ہیں اور آپ ان کے امامت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام موجود ہیں، وہاں سب ایک دوسرے سے ملے ہوں گے. اللہ اکبر! سمجھ میں نہ آنے والی بات، بالکل مسٹیریس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے تمام انبیاء کرام نے کہا کہ آپ امامت فرمائیں. اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام کی امامت. یہ ایک طرف تو آپ کے رفعت قدر کی طرف، آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے جیسے آپ کا مقام بہت بلند ہے اس لیے کہ آپ انبیاء کے امام بنے. وہیں آپ کی جو امت ہے تمام امتوں سے زیادہ عظمت والی ہے. آپ سب سے عظیم رسول ہیں اور آپ کی امت بھی تمام امتوں سے زیادہ عظیم ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آخر الامم عصرا، سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے. کون؟ ہم لوگ. لیکن تمام امتوں سے افضل ہیں ہم. اگرچہ ہم آخر میں آئے، زمانے کے اعتبار سے ہم آخر میں ہیں، مگر مرتبے اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے ہم تمام امتوں سے بڑھ کر کے بتائے گا. تو کس لیے بلایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں. لہذا جو یہ کہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب وہو یقول لا تدرک الابصار. جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے، کہتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں پا سکتی. جی یہاں یہ کہا گیا ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں. ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اتنی اہم بات کو کیوں چھوڑا جاتا، یہ ذکر کر دیا جاتا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اور ہم اس لیے بھی بلا رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھیں. اس کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں، صرف نشانیوں کے دکھانے کا ذکر ہے. یہ دیکھ. اور انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. یہ صفتیں کیوں لائی گئی؟ اس کے بعد اب جب جائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کریں گے کہ میں رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر میں نے کیا، کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا، کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا وہ السمیع، سننے والا ہے.
کہ کون آپ کی تصدیق کرتا ہے، جیسے حضرت صدیق، آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کون تصدیق کرتا ہے اور کون آپ کی تکذیب کرتا ہے، یہ ہم سن رہے ہیں، سننے والے ہیں، اور بصیر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس سزا کا مستحق ہے ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو جس جزا کا مستحق ہے ہم اسے جزا دیں گے۔ اب غور سے دیکھیں، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اسرا کا، جو ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ہم نے انہیں کتاب دی۔ غور سے، ہم بہت غور سے یہ ذہن میں بٹھا کر جاؤ آج۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات۔ غور سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے تورات کو، جو موسیٰ کی کتاب ہے، جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، اسے ہم نے ہدایت بنایا، کس کے لیے؟ لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ کہا گیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ تم کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ آج لندن اور امریکہ کو وکیل بنا کر کے بیٹھے ہیں، یہ کہا گیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، انہی کے بھروسے جی رہے ہیں یہ، میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بنانا۔ جی، اور مان بات یہ دیکھیں، یہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی تورات، اور آگے کہا جا رہا ہے، اللہ، بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سب سے زیادہ سیدھی چیز کی طرف۔ تورات کے بعد قرآن حکیم کا ذکر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا ذکر ہوا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تورات کو اور قرآن کو جمع کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے افضل کتاب تورات ہے، یہ بتایا گیا۔ اور دوسرے، ان لوگوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا تو ان کو عظمت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا اور ذلت و خواری ان کے اوپر اڈیل دی گئی۔ تو تورات دی گئی، انہوں نے تورات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو یہ ذلیل ہوئے۔ تم بھی اگر ہمارے نبی کے دیے ہوئے قرآن کو چھوڑو گے تو یہودیوں کی طرح ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، یہ بتایا گیا۔ یہودی ذلیل و خوار ہوئے موسیٰ پر اترنے والی کتاب تورات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیں گے تب بھی انہیں عزیز رکھا جائے گا، انہیں بھی ذلیل کر دیا جائے گا جیسے یہودیوں کو ذلیل کیا گیا، کیونکہ اسی رات کو بنی اسرائیل کو عظمت اور فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا اور امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کیا گیا۔ اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پتہ یہ چلا اب تمام انبیاء کرام آپ کے مقتدی ہیں اور تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب قیامت تک ایک ہی شریعت چلے گی، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت، یہ چلے گی۔ تو جب آپ سب کے امام ہو گئے اور ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی مقتدی ہیں آپ کے، بنی اسرائیل کو فضیلت کے اس اسٹیج سے اتار دیا گیا ہے اس رات کو، اور اس اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، امت محمدیہ کو، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کو اس وجہ سے ہم نے فضیلت کے اسٹیج سے اتارا کیونکہ انہوں نے تورات چھوڑ دی تھی۔ اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ اگر تم بھی وہی حرکتیں کرو گے جیسے یہودی کر رہے ہیں تو تم کو بھی فضیلت کے حصے سے اتار دیا جائے گا اور تخت سے اتار کر کے کان پکڑ کر کے تم کو فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، اور آج کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم سب فٹ پاتھ کے اوپر ہیں۔
تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد تورات کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن حکیم کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ انہوں نے تورات کو چھوڑا تو ذلیل ہوئے، تم قرآن کو چھوڑو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ. اسی وجہ سے تورات کو اور قرآن کو ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا یہاں پہ. اب آگے دیکھیے، یہ بنی اسرائیل، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ایک ہسٹوری ہے، ایک تاریخ ہے. ہر نوجوان کو یہ تاریخ جاننا ضروری ہے. یہودیوں کی، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ سے جڑے رہیں، اپنے ماضی سے جڑے رہیں. قرآن حکیم تاریخ بتاتا ہے یہاں سے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، کتاب میں لکھ دیا تھا. کیا لکھ دیا تھا کتاب میں؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے تم. اور دونوں مرتبہ ہم تمہیں تمہاری سرکشی کے موافق سزا دیں گے. جیسی تمہاری سرکشی، جس معیار کا تمہارا تمرد، اسی اعتبار کی سزا. 2 مرتبہ تم فساد کرو گے زمین میں. فساد کیا ہوا تھا؟ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے حضرت یشعیاہ کو اور ارمیاہ کو، یشعیاہ کو تو انہوں نے قتل کر دیا، جن کو شیعہ بھی بولتے، وہ ایک نبی تھے. وہ شعیا ان کا نام تھا، شعیا یا یشعیاہ ایسا کچھ بولتے ہیں ان کو، غالباً ہبری ہوئے وہ. تو انہوں نے شعیا نبی کو قتل کیا، اور ایک نبی تھے ارمیاہ، ان کو قید کر دیا. ایک کو قتل کیا، دوسرے کو قید کر دیا. اور یہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے لگے. تو ایک طرف تو لوگوں کے اوپر ظلم کرنا اور دوسری طرف انبیاء کرام کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پہلی حرکت کی وجہ سے سزا دی کہ بابل کا، عراق میں ہے بابل، جہاں وہ 2 فرشتے اتارے گئے تھے. بابل کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا. یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کو پوجنے والا تھا. یہ ایک بڑا لشکر لے کر کے فلسطین کے اوپر حملہ آور ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ہم نے جو کتاب میں لکھ دیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا. کیسے؟ جب پہلا معاملہ آیا، پہلا وعدہ آیا ان دونوں میں سے، تو ہم نے اپنے طاقتور بندوں کو تمہارے اوپر بھیج دیا. طاقتور بندے، لیکن عبادنا نہیں کہا، عباد لنا کہا. بیچ میں لام کی فصل ہے، یعنی یہ ہمارے طاقتور بندے تو تھے، لیکن یہ مجھے ماننے والے نہیں تھے. یہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، لیکن طاقتور تھے. تو ہم نے اپنے بندوں نہیں، بلکہ عبادنا کہنے کے بجائے عباد لنا کہا. میرے نافرمان بندے، لیکن طاقتور تھے. تم نے نافرمانی کی تو نافرمان بندوں کو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا. آج وہی حال ہے. ہم نے نافرمانی کی ہے تو اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. وہی حرکت انہوں نے جو کی تھی، وہ حرکت ہم دوہرا رہے ہیں. لہذا ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو پاور میں تھے، جو طاقتور تھے اور مسلمان نہیں تھے. ان کو مسلط کر دیا گیا ان کے اوپر. تم نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ کو چھوڑنے والے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اور کیا ہوا وہ دیکھو، فجاسوا خلال الدیار، یہ تمہارے گھروں میں گھس گئے. اللہ اکبر. جاسا یجوسو کا مطلب عربی میں آتا ہے، میں تو عربی ادب کا، لٹریچر کا طالب علم ہوں. جاسا کا مطلب ہوتا ہے طلب الشیء باستقصاء، کسی چیز کو ڈھونڈنا پوری باریک بینی سے. کہاں ہے؟ ڈھونڈو، کوئی کبٹ نہ چھوٹنے پائے. کوئی کبٹ میں چھپا ہوا باہر نکالو.
تو طلب الشیء باستقصاء، یعنی بالکل تلاش کرو، کمپریہنسولی، بالکل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالو کہیں بھی چھپے ہوئے ہو تو. من یخالفہم، مخالفت کرنے والا کون ہے؟ ومن یقف وجوہہم، جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے. اچھا تم ہم سے لڑو گے، چلو پکڑو ان کو، تم ہماری مخالفت کرتے ہو، پکڑو ان کو. اور جتنے بھی اشراف تھے، بڑے لوگ تھے، قتل کر دیا گیا سب کو، اور غلام بنا کر لے کر چلے گئے. عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، ہاں، جو چلنے کے لائق نہیں تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلائے گئے. اعلان کر دیا گیا کہ کہیں بھی کسی کے پاس تورات دکھی تو اس کی گردن مار دی جائے گی. تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا دیے گئے. فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گئے. اندازہ لگا یہ جاسو کا مطلب ہوتا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یجیئون یذهبون، یجیئون یذهبون، یعنی کوئی پردہ نہیں ہے. کسی عورت کو پکڑ لے جا رہے ہیں، لڑکی کو پکڑ لے جا رہے، اوف نہیں کر سکتے آپ. بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے بہن کا ریپ ہو رہا ہے، بول نہیں سکتے تم. اللہ اکبر، خوفناک سزا دی گئی ان کو. فیدا جب روح کانپ اٹھتی، روح کانپ اٹھی. دیکھو اللہ، میری طبیعت پریشان ہو رہی ہے. دیکھو تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، گھروں میں گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ پہلا وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہا. پکڑ کر کے لے گئے، بابل لے کر چلے گئے، عراق. کہاں سے؟ فلسطین سے. اور 100 سال تک یہ مجوسی، یہ آتش پرست ان کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے. 100 سال تک، ایک پوری صدی گزر گئی ان کی غلامی میں. مجوسیوں کی غلامی کرتے رہے 100 سال تک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگی اللہ سے. تو ایران کے بادشاہ سائرس کو اللہ نے بابل کی طرف یعنی دل میں بات ڈالی کہ جاؤ. اس نے جو ہے بخت نصر کو شکست دی، یا جو بھی وقت کا بادشاہ تھا، اور ان لوگوں کو وہاں سے رہائی دلوائی. پھر لا کر کے اس نے فلسطین میں بسایا. آگے اچھا کچھ دنوں تک صحیح رہے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کھا کر ان کو پھر یہاں بسوا دیا لا کر کے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کی ریل پیل ہو گئی. وہ بنین، اور بیٹے بہت زیادہ ہوئے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. دیکھو اللہ نے مال بھی دیا، مال ہے ان کے پاس. یہ اب مال نہیں، اموال ہے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، آج پورا سودی نظام ان کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ مال کے بڑے بھوکے رہے ہیں ہمیشہ سے، یہ بڑے بھوکے رہے ہیں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال نہیں، مال کا پلیورل ہے، اموال. ہم نے ان کو بہت سے مال دیے، ہر راستے سے آ رہے ہیں. اور بیٹے دیے جو لڑ سکیں. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تم کو تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ کر دیا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو گئی. اچھا اللہ نے فرمایا اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا ہی تمہارے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ تمہارے لیے، اس کے لیے. دیکھو ایک نقطہ دیکھو، احسنتم احسنتم 2 بار کہا گیا. اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. احسنتم احسنتم 2 بار. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو گے تو اساتم فلا نہیں کہا ہے، برائی کو ایک ہی بار ذکر کیا، بھلائی کو 2 بار ذکر کیا. اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بھلائی کا ذکر آپ کر سکتے ہو، برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے.
وَإِنْ أَسَاتُمْ أَسَاتُمْ نہیں کہا, وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا. اچھا پھر چونکہ یہ ٹیڑھے تھے, پھر وہی حرکتیں شروع کی, وہی رفتار بے جھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اب 2 مرتبہ فساد کرو گے. اس وقت انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے. حضرت یحییٰ تو قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات, معراج کی رات کو, حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے. آپ ملاقات کر کے آئے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سب ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. آج ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں لوگ. آپ کے پیروں کی دھول تو چھوڑو, اس کے نیچے تو دھول ہے, اس کے نیچے جو دھول ہے, اس کے نیچے تو دھول, تحت ثری تک پہنچ جاؤ, اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے تم. وہ مقام ہے ہمارے نبی کا, اور تم اتنی بلندی تک جا ہی نہیں سکتے. تم نے آج تک جتنی ٹیکنالوجیز تیار کی ہیں, ساری ٹیکنالوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے سامنے ہیچ ہے. تم کوئی ایسی تیز رفتار راکٹ یا سواری نہیں بنا سکتے جو اتنے لمبے فاصلے کو طے کر سکے. بچے ہو تم, ہمارا نبی اتنی بلندی پر پہنچا ہے. تم تو چند سیاروں سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا نبی تو بتا ہی نہیں جا سکتا, لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا آپ کی بلندی کو. ساری ٹیکنالوجیز اس سفر کے سامنے ہیچ ہے. جب دوسری چیز کا وعدہ آیا, اس لیے کہ پہلی مرتبہ فساد کیا تو بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. دوسری مرتبہ جب انہوں نے شرارت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے روم کے بادشاہ کو بھیجا. روم کے بعض لوگوں نے اس کا نام فاقس ابن استیانوس لکھا ہے, بعض لوگوں نے تیتاؤس لکھا ہے, بعض لوگ انگریزی میں اسے ٹائٹس کہتے ہیں. جی روم سے آیا وہ, اور اس نے ایسی سزا دی لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تاکہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دے, پورا کر. یہ چہرے کا لفظ کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا یہ نفسیاتی اثر کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے چہرے کے ذریعے اس کے اثر کو جان لیا جاتا ہے. گویا کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ. چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو آدمی کے دل میں جتنا غم ہو چہرے کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. خوشی ہو تو خوشی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے, اور غم ہو تو غم بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اتنا غم ان کو ہوا, اتنا خوف ان کو ہوا کہ یہ جہاں دیکھے جاتے ان کے چہرے سے خوف ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا. ان کے چہرے بگڑ گئے تھے, ایسی سزا دی گئی ان کو. بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا, بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا, اور خاص طور سے اس مسجد کا تذکرہ کیا گیا. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا. یہ جو مسلمان نہیں تھے یہ مسجد میں داخل ہو گئے, بیت المقدس میں, کما دخلو, جیسا کہ یہ داخل ہوتے تھے اس میں. جہاں تم عبادت کرتے تھے وہاں دوسرے لوگ گھس گئے. دل تڑپ اٹھتا ہے. قرآن حکیم نے جو تاریخ بتائی ہے, اجمالاً بیان کیا ہے, کمال کا بیان کیا ہے. جی وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی مسجد میں گھس گئے تھے, اور اس مرتبہ بھی یہ مسجدوں میں گھس گئے. اس کے بعد قرآن حکیم کو تھامنے کا حکم دیا گیا. مضبوطی سے پکڑو اس کو, قرآن حکیم کو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں ٹھہر کر اس آیت کریمہ پر کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا یہ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے اقوم کی طرف. اقوم یہ اس میں تفصیل ہے,
یعنی دوسرے کے مقابل میں سیدھا. پتہ یہ چلا دنیا کے جتنے بھی راستے ہیں سب کے سب ٹیڑھے ہیں, سیدھا ایک ہی راستہ ہے جو قرآن حکیم بتاتا ہے. اللہ, یہ کتنا بڑا احسان ہے قرآن کا کہ دنیا کے اندر جتنے ٹیڑھے راستے ہیں ان کے مقابل میں بالکل سیدھا جو راستہ, اقوم من غیرہا, اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان سب راستوں سے جو ٹیڑھے ہیں سیدھا ایک ہی راستہ ہے. قرآن حکیم اس سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ اور قتادہ نے کہا ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات ایک صاحب نے کہی ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. پہلی چیز تو یہ کہ تمام راستے ٹیڑھے ہیں اور یہ سیدھے راستے کی طرف یہ سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اچھا, دوسرے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور خوشخبری دیتا ہے ان کو جو توحید کے ساتھ عمل میں بھی لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ توحید کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بتایا گیا کہ توحید کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگیوں میں نیک اعمال بھی ہونے چاہیے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, تو اگر آپ توحید کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں پر کاربند ہیں آپ کا مقام ان لہم اجرن کبیرہ. اجرن کبیر ای الجنہ, یعنی سب سے بڑا اجر آپ کو دیا جانے والا ہے اور سب سے بڑا اجر جنت ہے. اب یہ قرآن آپ کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دے رہا ہے. اب مومنوں کو چاہیے کہ توحید پر کاربند رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں. نتیجہ ان لہم اجرن کبیرہ, ان کے لیے سب سے بڑا اجر یعنی جنت ہے. اس کے بعد ایک بڑی حیرت انگیز بات بتائی جا رہی, غور سے دیکھو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ایک اصول ہے, ضابطہ ہے, ایک رول بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بستی کو تباہ کرنا ہے, اس بستی کو ملیمیٹ کر دینا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا, تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں, مترف اے ابطرتہ النعمت وسعۃ العیش, یعنی مترف لوگ, مترف دیکھو مترف, امرنا مترفیہ, تو ما معنی المترف؟ مترف کسے کہتے ہیں؟ مترف کہتے ہیں کہ نعمت نے اور فراخی عیش نے, زندگی کی کشادگی نے ان کو مغرور بنا دیا ہے اور اللہ کی نعمت سے ناشکری کرنا سکھا دیا ہے. تو اللہ کی نعمت کا شکر نہ ادا کرنے والے اور دولت جو ملی ہے, جو فراخی ملی ہے, اس پر تکبر کرنے والے لوگ. یہ دو چیزیں, آدمی کو جب فراخی عیش ملے, نعمت ملے, تو اس پر شکر کرنا چاہیے. انہوں نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ نعمت کے اوپر مغرور ہو کر کے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے لگے. تو کیا ہوا؟ گناہ چند لوگ کر رہے ہیں نا, خوشحال لوگ. سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ پورے گاؤں کو سزا دی جا رہی ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات نہیں دیکھ رہے آپ؟ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, عیش پرست جو ہوتے ہیں, وہ نعمت کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور نعمتوں کے اوپر مغرور ہو جاتے ہیں. دیکھو گناہ یہ کر رہے ہیں چند لوگ اور تباہ کر دی جا رہی ہے پوری بستی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, ہول ٹاؤن, پورا کا پورا شہر, پوری کی پوری بستی تباہ کر دی جا رہی ہے. کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ ہذا اشارۃ, یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف ان
عاقبت فساد اولی الامر لا تقتصر علیہم وحدہم بل تمتد الی قریتہم، ایسے کچھ ہے کہ گاؤں کے بڑے لوگ اگر خراب ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ خرابی انہی پر منحصر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری خرابی پورے گاؤں پر آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لہذا اللہ گاؤں میں اگر کسی آدمی کو نعمت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ نعمت کا شکر ادا کرے اور اپنے جامے سے باہر نہ نکلے، ورنہ اس کا اثر صرف اسی کے اوپر نہیں رہے گا بلکہ پھیل کر کے پورے گاؤں کے اوپر آ جائے گا۔ گناہ کرنے والے چند لوگ، سزا پوری بستی کو دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، آگے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کل 18 آیات ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کل 18 آیات ہیں، اور ان 18 آیات میں 25 احکام ہیں، جن میں 12 کا تعلق منہیات سے ہے، روکا گیا نہیں کرنا ہے، اور 13 کا تعلق اوامر سے ہے کہ کرنا ہے۔ 13 احکام ایسے ہیں ڈو اٹ، اور 12 احکام ایسے ہیں کہ ڈونٹ ڈو اٹ۔ تو گویا کہ 13 احکام کا تعلق منہیات سے ہے اور 12 احکام کا تعلق اوامر سے ہے، کرنے کا ہے۔ اچھا، اور یہ 25 احکام جو ان 18 آیات میں یہاں بیان ہوئے ہیں ایک جگہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کانت فی الواح موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں یہی احکام تھے۔ جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 18 آیات کے اندر بیان کیا ہے، یہی سارے احکام پورے تورات میں تھے۔ گویا کہ پورے تورات کا خلاصہ یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، حیرت کی بات کی نہیں؟ پوری کتاب کا خلاصہ یہاں جسٹ پورا بیان کر دیا، سمرائزڈ کر دیا گیا ان احکام کو، اور یہاں نقل کر دیا گیا۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 18۔ احکام کتنے ہیں؟ 25۔ کرنے کے لیے کتنے ہیں؟ 13۔ نہ کرنے کے لیے کتنے ہیں؟ 12۔ یہ چلیے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ ہے خالی انہی 18 آیات کو آدمی اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کے دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تفصیل کی گئی، اگر تمہارے پاس دونوں زندہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے اور ایک رہ جائے تو تمہارے حسن سلوک کا وہ زیادہ مستحق ہے۔ باپ چلا جائے، صرف ماں رہ جائے، ماں کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا، سمجھ گیا؟ ماں چلی گئی، صرف باپ زندہ ہے۔ اللہ، بہو سے کوئی تکلیف ہو گئی تو کم سے کم ماں بیان کر سکتی تھی اپنے شوہر سے، بڈھے سے۔ بوڑھے کو اگر بیٹے سے کوئی تکلیف ہو گئی تو اپنے جیون ساتھی سے، اس ہم سفر سے بیان کر سکتا۔ اب تو ایک چلا گیا، وہ دل کا درد بیان کرے تو کس سے کرے؟ دل کا درد بیان کرے تو کس سے کرے؟ دونوں ہوں تو حسن سلوک کے مستحق، ان میں سے ایک چلا جائے تو اور زیادہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق، آپ کے بیٹوں سے زیادہ، آپ کی بیوی سے زیادہ،
یہ تمہاری توجہ کے مستحق. اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا. کیا جذباتی اپیل ہے اللہ، جذباتی اپیل. ترجمہ دیکھ لیتے. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس اگر ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں، جی ایک پہنچ جائے بڑھاپے یا دوسرا یا دونوں، جی فلا تقل لہما اف، دونوں اف بھی نہیں کہہ سکتے تم، اجازت نہیں. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک میں جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں حرف تو، تو جو تو ہوتا ہے نا، تو یہ سب سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ یہ تالو سے لگ کر کے پھر نیچے آتا ہے. قا دیکھو سب سے زیادہ قوی ہے، اور پورے حروف الہجا میں سب سے زیادہ ہلکا اور خفیف فے ہے. تو سب سے خفیف اور ہلکا حرف بھی ماں باپ کے سامنے بولنے سے منع کر دیا گیا ہے، تو اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ اقوی حرف کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ اف نہیں کہہ سکتے. اور اف جو ہے یہ سب سے ہلکا اور خفیف لیٹر ہے. فے بہت ہلکا ہے جی. فلا تقل لهما اف، انہیں اف نہیں کر سکتے. ولا تنہر